बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत पर जिले शाह की शहादत हावी हुई है। 8 मार्च को होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की रैली, जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना था, उस दिन निकलने वाली रैली में जो अनफॉर्चुनेट और गैर मामूली वाक़यात पेश आए, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को क्या बल्कि पूरी दुनिया को एक परेशान कुन हालत में पहुंचा दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की सारी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके ऊपर अपनी तशवीश का और उन होने वाले वाक़यात पर अपनी राय का इजहार कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से उसको जितनी कवरेज और उस पर जितनी परेशानी का इजहार हुआ है, वो सारी हम सबके सामने है। 8 मार्च को होने वाली रैली में जब सेक्शन 144 का निफाज हुआ और उसके बाद ज़मान पार्क से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पुलिस वैन में लेके जाया गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर एक FIR जो है उसको वो एक FIR कटी 302 की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो सीनियर लीडरशिप है उसमें वो भी शामिल थी, PTI के कुछ कारकुन जो थे वो भी शामिल थे, और ये जिले शाह की हलाकत के हवाले से थी कि उसकी जो वफात है, उसकी जो शहादत है, वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर डाली जा रही थी। इसके बाद एक जर्नलिस्ट का एक क्लिप जो है वो वायरल हो गया, जिसमें उसने इंटरव्यू किया था जिले शाह की, जिस टाइम पुलिस वैन में वो मौजूद था, और जो कि शहादत थी कि पुलिस उसको लेके जा रही थी। और वो वायरल होने के बाद अब ये चीज़ जब उसका फिर पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर साहब ने उनका फोरेंसिक किया, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर बहुत शदीद किस्म का जो तशद्दुद है वो उसके जिस्म के मुतअद्दिद अज़ा पर हुआ। स्प्लीन, लिवर यानी कि जिगर और बाजों की हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे अपना दिफा करते हुए उनके ऊपर डंडे पड़े हों, और चेहरे के ऊपर काफ़ी गहरी चोटों के निशान थे। तकरीबन 26 के करीब ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बड़ा शदीद तशद्दुद हुआ था। जिस्म के नाजुक अज़ा के ऊपर भी तशद्दुद के निशान थे। और उसके बाद जब ये चीज़ सामने आई तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस चीज़ को की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस हुकाम में, चूंकि वो हिरासत में था और उनकी जिम्मेदारी बनती थी उसकी सेफ्टी कस्टडी के अंदर, तो वो वहाँ ये इस वक्त एक टसल जो है वो पूरे मुल्क में चल रही है। एक तरफ से FIR बजाय इसके कि जो जिले शाह के वालिद थे वो उनकी मुद्दत में काटी जाती, वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में कटवाई। और ये पहली FIR नहीं है, इससे पहले भी ये वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर जो गोलियां चली और उनके ऊपर जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, उनकी जान के ऊपर जो हमला हुआ वजीराबाद की रैली में, उसके ऊपर भी जो उनकी एप्लीकेशन के बावजूद जो FIR थी वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में कटवाई। तो ये एक, इसके अलावा मजीद भी इस तरह के आप अगर माजी में जाएं तो ये खसूसी तौर पे ये पिछले 10 माह में ये वाक़यात सामने आ रहे हैं कि FIR जो है वो एप्लीकेंट के होने के बावजूद पुलिस अपनी मुद्दत में काट रही है। तो ये एक चीज़ सामने रखने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब इस वक्त ये एक टसल चल रही है कि एक तरफ से केस जो है वो हुकूमत के जो एक जानिब तो अब ये मलबा एक एक्सीडेंट के ऊपर डाला जा रहा है कि एक्चुअली गाड़ी से टकराकर, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि किसी वर्कर की गाड़ी से टकराकर ये वफात हुई है, ये शहादत हुई है, और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाली जा रही है।
اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس شہادت کو پولیس کی کسٹڈی میں واقع ہونے کے وجہ سے یہ اس طرف ڈال رہی ہے. تو اب صورتحال 8 مارچ کی تو یہ چل رہی تھی. آج 12 مارچ میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف نے ریلی اناؤنس کی ہے، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ صورتحال سامنے آ جائے گی کہ یہ ریلی ہوئی نہیں ہوئی، اس میں کیا ہوا، کیونکہ اس ریلی کو عمران خان صاحب نے خود لیڈ کرنے کے لیے کہا ہے. وہ خود یہ دوپہر 2 بجے ریلی کو لیڈ کریں گے اور اس کو داتا صاحب لے کے جائیں گے. اب یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں لاہور کے، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ چونکہ پی ایس ایل کے میچز بھی ہیں، آج پی ایس ایل کا میچ قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ریلی نکلی تو وہ پھر سے سیکشن 144 جو ہے اس کا نفاذ کریں گے. اور خاتون ڈپٹی کمشنر ہیں وہ آلریڈی یہ بات اناؤنس کر چکی ہیں کہ اگر سیکشن 144 جو ہے وہ لگایا جائے گا اگر یہ ریلی دوبارہ سے نکلی. اب دیکھنے والی چیز اس میں یہ ہے کہ پی ایس ایل تو قذافی اسٹیڈیم میں ہے، اور وہ سارا مال کی دوسری سمت میں سارا سلسلہ اس کا ہوتا ہے. جو مال کے مقامی ہوٹل ہیں وہاں پہ رہائش اور وہاں سے موومنٹ ہوتی ہے ساری ٹیمز کی جو قذافی اسٹیڈیم گلبرگ میں موجود ہے اس کی جانب. تو یہ روٹ ایک بالکل مختلف سمت میں ہے، اور جس طرف داتا صاحب ہے اور گڑی شو کا علاقہ ہے جہاں سے لے کر یہ داتا صاحب تک ریلی جانی ہے، وہ مال کی اپوزٹ سمت ہے، بالکل دوسری سمت ہے. اب کچھ اس میں سمجھ تو نہیں آتی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ جو فورسز یہ الیکشن منعقد نہیں کروانا چاہتی یا چاہتی ہیں کہ یہ الیکشن منعقد نہ ہو، وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے مختلف پارٹیز ہیں، اور اس وقت اس ملک کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں، اور ساری جو لائن دی جا رہی ہے آگے ایگزیکٹو کو اور ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو، وہ انہی کی طرف سے آ رہی ہے. اب ایک جانب تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے مکمل طور پر ہر ہونے والے واقعے کے ساتھ پوری عوام کو سوشل میڈیا پر اپنے جو خطاب لگاتار تقریباً ڈیلی بیس پر کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے پوری پبلک کو باخبر رکھا ہوا ہے کہ یہ صورتحال ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اس طرح کیا گیا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے یا یہ کرنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک کانسٹنٹ پریشر بنا کے رکھا ہوا ہے عمران خان نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو سسٹین کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، جبکہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی جماعتیں مکمل طور پہ عمران خان صاحب کی ہر موو کو کاؤنٹر کر کے، اور بھلے اس کے لیے ان کو جو بھی احکامات دینے پڑتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، لا کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو سیکشن 144 8 مارچ کو لگا وہ بھی بہت متنازع ہوا ہے، کیونکہ الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں. 30 اپریل کو صدر عارف الوی صاحب نے الیکشنز کی ڈیٹ دے دی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول اناؤنس کر دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد سیکشن 144 کا نافذ کرنا ایک الیکشن کی ریلی کے اوپر، اس نے پوری دنیا میں جتنے بھی جریدے اور میڈیا چینلز ہیں جنہوں نے اس بات کو کور کیا ہے، آرٹیکلز لکھے ہیں، جس میں امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ، ٹرکی کی TRT، UAE کے جریدے ہیں، الجزیرہ ہے، انڈیا کا ہندوستان ٹائمز ہے، انڈین ایکسپریس ہے، UK کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ شامل ہیں. تو ان سب نے اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن پچھلے ریلی میں ہوئی ہے 8 مارچ والی ریلی میں، اس کے اوپر بہت سے سمت سے مذمت آئی ہے اور اس کو ڈس اپروو کیا گیا ہے.
اور اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے اب سفارتی لیول پر اس سارے مدے کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین رائٹس کی جو پروٹیکشن مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان تک جانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو یو این میں اور باقی کی جو دیگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان تک لے کے جائیں اور ان کے سامنے یہ چیز رکھیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی جو ایک اس کو اپ ہولڈ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ اس وقت فی الوقت ہمیں کہیں سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ صدر عارف الوی پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ وہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان آگے لے کے چل رہا ہے اور الیکشن کے شیڈیول کے ساتھ چیزوں کو، اور الیکشن ریلیز جو کہ ایک بیسک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے، ڈیموکریسی میں ایک ایگزسٹ کرتا ہے رائٹ، اس کی نیگیشن جو ہے وہ لگاتار ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل بھی کسی طور ایک پازیٹیو صورتحال اپناتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ اور جیسے ہی میں یہ ویلاگ ختم کر رہی ہوں، خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ریلی کل تک ملتوی کر دی جائے۔ جی، اس ریلی کو کل تک ملتوی کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ریلی جو 2 بجے دوپہر 12 مارچ کو نکلنی تھی، اس کو کل کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی سینئر لیڈر کی مشاورت کے ساتھ، اس بات کے کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی تحریک انصاف، ایک پرامن ریلی نکالنا چاہتی ہے، اور وہ اپنے ورکرز کو قطعاً مزید تشدد کی طرف نہیں دھکیلنا چاہتی۔ تو یہ ایک فیصلہ آج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس فیصلے کے تحت اب آج جو کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک بہت نازک سچویشن کی طرف ملک جا رہا ہے، وہ سچویشن اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ کل مزید خبروں کے ساتھ اور انالیسس کے ساتھ دوبارہ آپ سے رابطہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔